کہ یہ موارد واقعاً یعنی قرآن کے اہم ترین جو موارد ہیں جس کو قرآن نے نشاندہی کی ہے، ان میں سے ایک بحث قلب ہے۔ اب قلب ہوتا کیا ہے؟ قلب سے مراد کیا ہے؟ قلب سے ایک مراد تو وہ ہے جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے آرگن ہماری باڈی کے اندر رکھا ہوا ہے۔ یہ جو قلب ہے، یہ قلب مراد نہیں ہے یہاں پر۔ جس قلب کی یہاں بات کی جا رہی ہے معمولاً یہ عقل اور روح اور اس معنی میں ڈیفائن ہوتا ہے، لیکن عقل اور قلب میں علماء فرق کرتے ہیں۔ انسان کی ایک باڈی، ایک میٹر، اور ایک انسان کی روح۔ جس طرح سے انسان کی مٹیریل باڈی 3 ڈائمنشن میں 3D ہوتی ہے نا، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ 3 ڈائمنشن میں نا، ہم جو باڈی ہے ہماری، میٹر جو ہے وہ 3 ڈائمنشن میں ہوتا ہے۔ 2 ڈائمنشن 2D نہیں ہے، ہم لوگ 3D ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 4D نہیں ہو سکتے کیونکہ 4th کوئی ڈائمنشن نہیں ہوتی۔ اسپیس جو ہے وہ 3 ڈائمنشن، 6 جہت جو کہا جاتا ہے یا 6 ڈائمنشنز جو ہے وہ کیا ہے؟ انہی 3 ڈائمنشنز کا جو نیگیٹو ہے وہ ایڈ اگر کر لیا جائے، لیکن وہ بھی اگر اس کو غور کیا جائے تو اسی 3 ڈائمنشن یعنی یہی جو ڈائمنشن اسی کا حصہ ہوتا ہے، انٹیوشن ہوتی ہے۔ جس طرح سے میٹر 3 ڈائمنشنز میں پایا جاتا ہے، اسی طرح سے روح کے 3 مرتبے ہیں، روح کے 3 حصے ہیں۔ ایک اور ضعیف ترین حصہ روح کا کہلاتا ہے نفس، اس سے زیادہ قوی ہے عقل، سب سے زیادہ روح کا قوی ترین حصہ کہلاتا ہے قلب۔ فنکشنز کیا کیا ہیں ان کے؟ نفس جو ہے انسان کا اپنی کیفیت میں، یعنی کیا ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں 3 طرح کی چیزیں ہمارے پاس، کچھ چیزیں ہیں جو کہ میٹیریل تھنگز ہیں، میٹر جس کو کہتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم سائنس کہتی ہے میٹر اینڈ نان میٹر، لیکن ہم فلسفے میں آ کر نان میٹر کے بھی 2 حصے کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن میں میٹر کی صفات نہیں ہیں۔ میٹر کی کیا کیا صفات ہوتی ہیں؟ میس اور اسپیس اور ٹائم، یہی ہے نا، جگہ گھیرتا ہے، اس کا کوئی وزن ہوتا ہے، یہی چیزیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ شکل ہوتی ہے اس کی کوئی، یہ ساری کیا یہ میٹر کی صفات ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر میٹر کی صفات نہیں ہوتی، مثلا یہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں، آپ فزکس میں جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہ ایک تقریباً الگ بحث ہے۔ ہم تھوڑا سا ذرا سا سطح کو نیچے رکھتے ہوئے میٹر اور نان میٹر میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ایک اجمالی سطح پر ہمیں بات سمجھ میں آ جائے۔ فوٹون کی جو بحث ہے اس کے اندر اصل بحث یہ آتی ہے کہ وہ میٹر کا کون سا مرحلہ ہے کہ جس میں وہ پارٹیکل فارم اختیار کرتی ہے یا ویو فارم اختیار کرتی ہے، وہی مسئلہ ہے نا، اس کو چھوڑ دیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے۔ خود ویو فارم استعمال کرنا یہ ایک صفات ہے میٹر کی، تو اس بحث کو چھوڑ دیں ابھی تھوڑا سا۔ یہ کہ کچھ چیزیں، یہ میٹر، سب کچھ جو ہمارے ارد گرد میٹر ہے، یہ میٹر ہے۔ اسپیس لیتی ہیں، ان کی شکل ہے، ان کا وزن ہے، ان کی پیمائش ہو سکتی ہے۔ اس کے مقابلے پہ وہ چیزیں جن میں میٹر کی صفات نہیں ہے، مثلا سوچ، فکر، کوالٹیز میں مثلا کون سی کوالٹی؟ اچھائی، برائی اور آنیسٹی اور محبت، نفرت، خوف، احساس امن، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں نہیں پائی جاتی؟ پائی جاتی ہیں۔ ان کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ محبت کا انکار کرنے والوں سے تو نمٹنے والے ویسے ہی بہت سارے ہیں، ان چیزوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب ان محبت میں میٹر کی صفات پائی جاتی ہیں، مثلا میٹر جو ہے، محبت جو ہے، اس کا وزن ہوتا ہے، مثلا ہم کہیں مجھے 6 کلو محبت ہو گئی، یہ 6 میٹر کی نفرت ہو رہی ہے مجھے کسی سے، 13 ڈگری سینٹی گریڈ کا غصہ آ رہا ہے مجھے، نہیں ہے نا۔ یہ جتنی بھی تمام چیزیں یہ کیا ہیں؟ ایگزسٹ کرتی ہیں، موجودات ہیں، لیکن ان کے اندر مادے کی صفات نہیں۔ کچھ موجودات ایسے ہیں کہ جو ایون ان سے بھی آگے کے ہیں۔ ایون یہ جو چیزیں جس طریقے سے ہم ان کو درک کر پاتے ہیں، ان کو عقل ہماری سمجھ لیتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایون اس سے بھی آگے کی ہیں، ان کو کہتے ہیں فوق تجردات۔ ایون تجردات، مجرد ہے، یہ جو مجرد لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مجرد کا مطلب ہے خالی ہونا۔ مجرد کا پورا معنی اگر کیا جائے، لفظ بولا جائے تو ہوتا ہے اصل میں مجرد عن صفات المادہ، مادے کی صفات سے خالی ہونا، ان کو مجردات کہتے ہیں۔ اب یہ صرف یہی نہیں ہے، ان کے علاوہ بھی فرشتے بھی مجردات میں سے ہیں، اور بھی بہت سارے، علم مجردات میں سے ہے، اور بھی بہت ساری اشیاء ہیں۔ بہرحال ابھی اس بحث میں ہم نہیں جانا چاہتے کہ مجردات اور کیا ہوتا ہے، مجردات کی صفات کے وغیرہ وغیرہ، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ مجردات، ان کو عقل درک کرتی ہے، کرتی۔ کچھ چیزیں ہیں جو حتیٰ مجردات سے بھی آگے ہیں، جیسے ہی وہ اشیاء مجردات سے آگے نکل جاتی ہیں تو یقیناً عقل اس کو درک نہیں کر سکتی، obviously نہیں کر سکتی۔ تو ان چیزوں کو کہ جو
عقل کی سرحد سے باہر ہیں، اس کو درک کرنے والی شے کیا ہے؟ قلب۔ اللہ نے انسان کے اندر ان چیزوں کو درک کرنے کے لیے جو چیز انسان کے وجود میں رکھی ہے اس کا نام ہے قلب۔ اچھا اب یہ ان مجردات سے آگے کون ہے؟